بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کی ٹھنڈی فضاؤں میں صبح کا سورج نکل رہا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، درختوں پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن ایک نہایت نیک دل، ایماندار اور محنتی کسان تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے عزت سے دیکھتے کیونکہ وہ ہر کام اللہ کے خوف اور تقوی کے ساتھ کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر نورانیت تھی، باتوں میں نرمی تھی اور دل میں شکر گزاری۔ عبد الرحمن کی زندگی کی سب سے بڑی دولت اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں جوان، خوبصورت اور مضبوط جسم والے تھے۔ عبد الرحمن اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت انہی تینوں بیٹوں سے کرتا تھا۔ وہ ان کے لیے دن رات محنت کرتا، کھیتوں میں کام کرتا تاکہ بیٹوں کے لیے اچھا مستقبل بنا سکے۔ عبد الرحمن کا یہ اصول تھا کہ رزق حلال ہی کمایا جائے، چاہے مشکل آئے یا آسانی۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہا کرتے، عبد الرحمن تم بہت خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں نیک بیٹے دیے ہیں۔ عبد الرحمن مسکرا کر کہتا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک فکر رہتی تھی کہ اس کے بعد یہ بیٹے کیسے رہیں گے؟ کیا یہ بھی اللہ کو اتنا ہی یاد رکھیں گے جتنا وہ رکھتا ہے؟ کیا یہ بھی ہر حال میں شکر گزار رہیں گے؟ یہی سوچ کر وہ بیٹوں کو ہمیشہ دین، ایمان اور اللہ کے خوف کا درس دیتا۔ ایک دن عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چاہا کہ وہ دیکھے کہ یہ بیٹے اس کے دیے ہوئے اصولوں پر قائم ہیں یا نہیں۔ عبد الرحمن نے صبح سویرے بیٹوں کو بلایا۔ تینوں بیٹے باپ کے سامنے آئے۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں کچھ سیب رکھے تھے۔ یہ سیب وہ بڑی مشکل سے گاؤں کے بازار سے لایا تھا کیونکہ گاؤں میں سیب عام نہیں ملتے تھے۔ اس نے تینوں بیٹوں کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹو آج میں تمہیں ایک آزمائش دیتا ہوں۔ تینوں بیٹے چونک گئے۔ بڑے بیٹے نے کہا، ابا کیسی آزمائش؟ عبد الرحمن نے آہستہ سے کہا، یہ ٹوکری میں سیب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں الگ الگ جاؤ اور ایک جگہ بیٹھ کر یہ سیب کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ایسا مقام ڈھونڈنا ہوگا جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ تینوں بیٹوں نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے ابا۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر تینوں کو ایک ایک سیب دیا۔ تینوں بیٹے اپنے اپنے رستے پر نکل گئے۔ سب سے بڑا بیٹا سیب لے کر گاؤں کے جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہاں ایسی جگہ ملے گی جہاں کوئی نہ دیکھ سکے۔ چلتے چلتے وہ ایک درخت کے نیچے پہنچا۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ وہ مسکرایا اور بولا، یہاں تو کوئی نہیں، اب میں سکون سے سیب کھا سکتا ہوں۔ اس نے سیب اٹھایا اور کھانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے دل میں ایک آواز آئی، کیا واقعی یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اس نے گردن گھما کر دیکھا، پرندے اڑ رہے تھے، درخت جھوم رہے تھے۔ اس نے سوچا، انسان تو نہیں دیکھ رہا، لیکن فوراً اسے باپ کی بات یاد آئی جو اکثر کہتا تھا، بیٹا جہاں بھی رہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر بڑے بیٹے کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے سیب واپس رکھ دیا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ دوسرا بیٹا ایک پہاڑی رستے پر چلا گیا۔ وہ کافی دور نکل گیا تاکہ کوئی نظر نہ آئے۔ ایک تنہا جگہ پر پہنچ کر وہ رکا، چاروں طرف دیکھا، واقعی وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا، اب میں آرام سے سیب کھا سکتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے سیب اٹھایا، اچانک اس کے دل میں بھی وہی سوال آیا، کیا واقعی یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ پھر اسے قرآن کی آیت یاد آئی جو اس کے والد اکثر سنایا کرتے تھے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے بھی سیب نہیں کھایا اور واپس لوٹ آیا۔ تیسرا بیٹا ایک کھیت میں گیا جہاں گھنے درخت تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، واقعی کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا، یہ بہترین جگہ ہے، یہاں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے سیب اٹھایا، لیکن پھر اسے بھی باپ کی نصیحت یاد آئی۔ وہ بولا، اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہ غلط ہے، میرا رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے بھی سیب نہیں کھایا اور گھر واپس آ گیا۔ تینوں بیٹے گھر آئے
عبد الرحمن دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے تینوں کے ہاتھ دیکھے، سیب ویسے کے ویسے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹو، میں تمہیں آزمانا چاہ رہا تھا کہ تم واقعی اللہ کی نگرانی کا یقین رکھتے ہو یا نہیں۔ آج مجھے فخر ہے کہ تم نے وہ سبق یاد رکھا جو میں نے تمہیں سکھایا تھا۔ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر تینوں بیٹے جھک گئے اور بولے، ابا، واقعی یہ یقین دل میں ہو تو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، بیٹو، یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ اگر انسان سمجھ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کبھی برا کام نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد تینوں بیٹوں نے اپنے دل میں پختہ عہد کیا کہ زندگی کے ہر لمحے اللہ کی نگرانی کا یقین رکھیں گے۔ گاؤں کے لوگ جب ان کی ایمانداری اور نیکی دیکھتے تو کہتے، یہ عبد الرحمن کے بیٹے ہیں جنہیں بچپن سے اللہ کا خوف سکھایا گیا ہے۔ سبق: اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین دل میں بٹھا لیں تو زندگی کے ہر میدان میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔